ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مراد دردیست اندر دل کہ گر گویم زباں سوزد وگر پنہاں کنم ترسم کے مغز استخواں سوزد. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسا درد ہے کہ اگر میں کہوں تو زبان نکالوں اس کو باہر تو زبان جل جائے, اور اگر اندر رکھوں تو ہڈیوں کا گدا جل جائے. آج کل جو حالات چل رہے ہیں, 25,000 روپے کے چرچے ہیں ہر طرف, اور اس کے متعلق مختلف آراء ہیں. سب سے پہلے میں بات عرض کروں گا بڑی مؤدبانہ سے کہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے, ان کو ایک مدبر, زیرک اور بصیرت, صاحب بصیرت سیاستدان بنایا ہے. اللہ نے ان کو فہم و فراست عطا فرمائی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہم ان کو ایک بڑا عالم ربانی, بڑا متقی سمجھتے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود ہم انہیں معصوم نہیں جانتے. عصمت نہیں ہے, کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, بولنے میں, فیصلہ لینے میں, اپنا نظریہ بنانے میں, اپنی رائے قائم کرنے میں غلطی کوتاہی کی گنجائش موجود ہے. تو اس لیے یہ تمہیداً عرض ہے, اور میری ان کے سامنے, ان کی ذات کے سامنے حیثیت ایسی ہے جیسے وہ مقولہ ہے چیت پدی کا شوربہ. لیکن اللہ نے ہر بندے کو کامن سینس دی ہے, اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے, اپنا نظریہ, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے بڑے مؤدبانہ طریقے سے. 25,000 کے متعلق جو رائے آئی تھی ہم اس کو رد کرتے ہیں. اس سلسلے میں گزارش ہے کہ حالات حاضرہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے 25,000 بھی رد ہو, 25 لاکھ بھی رد ہو, جو جس کا سسٹم کا, اس گورنمنٹ سسٹم کا بینیفیشری ہے, سب کے سب پھر اس سے جو ہے وہ دستبردار ہو. سارے کہیں جی ہم گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے, کوئی گاڑی, کوئی بنگلہ, کوئی پیسہ, ہم کسی گورنمنٹ کی چیز سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کریں گے. سب میدان میں ہیں, سب ہاتھ کھڑے کر کے, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے معاہدے کریں, پھر تو ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے. لیکن اگر اوپر لیول پر ساری چیزیں چلیں اور نیچے 25,000, اس سے دین کو خطرہ لاحق ہو جائے, اس سے ڈگنیٹی مجروح ہو جائے, اس سے وقار مجروح ہو جائے, اس سے عزت نفس مجروح ہو جائے, اس سے آزادی سلب ہو جائے, تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. بند ہو تو پھر سب کا بند ہو, لیکن انہی ائمہ بیچارے معصوم جو ائمہ ہیں اور غریب ائمہ ہیں, انہی کا 25,000 کیوں بند ہو, اور اسی سے دین کو خطرہ کیوں ہے. ائمہ کی حالت کیا ہے؟ گزشتہ دنوں میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ایک وہ عالم جو اکاڑے سے لاہور آیا تھا, اس نے اپنے حال بیان کیے روتے ہوئے کیمرے کے سامنے, وگرنہ عالم دین ایسا کرتا نہیں. روتے ہوئے اس نے کیمرے کے سامنے اپنے حالت بیان کی کہ کیا حالت ہے, گھر میں کھانا نہیں ہے, فقر کی وجہ سے بیوی چھوڑ گئی ہے, گھر اجڑ چکا ہے, کام کے لیے آیا ہوں, کام نہیں مل رہا. نمبر 2, قصور والا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ائمہ کی, امام صاحب کی مسجد کمیٹی نے تنخواہ کاٹ لی 30%. نمبر 3, پھالیاں کا واقعہ امام مسجد کا آپ کے سامنے ہے کہ جس کی ساری کی ساری فیملی کچے مکان کی چھت گرنے کی وجہ سے تلے دب کے مر گئے, سارے بچے فوت ہو گئے, بیوی فوت ہو گئی, فجر پڑھا کے آیا تو اس کا گھر ختم ہو چکا تھا, صفحہ ہستی سے اس کے بچے معصوم ننھے بچے اور اس کا خاندان تباہ ہو چکا تھا. اور اس قسم کے یہ سارے اکثر ائمہ کی یہی حالت ہے. اب وہ امام بیچارہ 25,000 نہیں لے سکتا. اگر وہ 25,000 لے لے تو اس کا بیچارے کا کوئی بھلا ہو جائے, وہ اپنا گھر بنا لے, اپنی چھت بنا لے, اپنے بچوں کو روزی روٹی دے دے, اور اس کے جو ہے وہ, اب دیکھیں غریب عالم کیا ہے, سائیکلوں پہ پھر رہے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ پھر رہے ہیں, اپنے بچوں کو سستی چیزیں تلاش کر رہے ہیں, بازاروں میں جا رہے ہیں, اتوار بازاروں میں جا رہے ہیں, سستی سبزی تلاش کر رہے ہیں. اب سردیاں آ رہی ہیں, وہ لنڈے بازاروں میں جائیں گے, سستی جرسیاں تلاش کریں گے, اور سستے کوٹ تلاش کریں گے, اپنے بھی بچوں کے بھی, اور ایسا تلاش کریں گے کہ جس سے بھرم بھی رہ جائے, اپنی سفید پوشی بھی برقرار رہ جائے, جس کو قرآن کہتا ہے تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. دیکھنے میں لگے گا کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے, تو بڑا حشاش بشاش ہے. یہ عالم کی شان ہے, امام کی شان ہے, وہ اپنا اپیرنس ایسا بنا کے رکھتا ہے کسی کو منگتا فقیر نہ لگے, اپنے پوری شاہانہ طریقے سے رہتا ہے, لیکن اس کے اندر پوچھو درد کتنا ہے. وہ بیچارہ 25,000 نہیں لے سکتا. بچوں کی خواہشات ادھوری ہیں, بچوں کی ڈیمانڈیں پوری نہیں, بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں, ان کا لباس دیتے ہیں, ان کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں, اور اپنا دیکھتے ہیں, تو وہ احساس کمتری کا شکار. اب اگر یہ امام بیچارہ 25,000 اس کو ملتا ہے, تو وہ اب یہ 25, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 25,000 کوئی اسرائیل تو نہیں دے رہا, یہ کوئی امریکہ سے نہیں آ رہا, یہ وہی حکومت دے رہی ہے جو باقیوں کو بھی سسٹم کے ساتھ, سسٹم کے تحت جو ہے وہ فائدے دیتی ہے, گاڑیاں دیتی ہے, چیزیں دیتی ہے, پیٹرول دیتی ہے, سیکورٹی دیتی ہے, اور ساری چیزیں مراعات دیتی ہے. تو وہی حکومت ہے جو ان ائمہ کا بھی خیال کر رہی ہے, اور ان کو 25,000 دے رہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ. ہاں, ایک بات کی جا رہی ہے جی اس سے آزادی سلب ہو جائے گی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آزادی کون سی سلب ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ حکومت پابندی لگائے گی, حکومت نے جو پابندی لگانی ہے وہ ویسے بھی لگاتی ہے. لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی 25,000 سے پہلے کی ہے. لاؤڈ اسپیکر پہ آپ نے جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرنا جس سے جو ہے وہ مذہبی منافرت ہو, اذان اور خطبہ, یہ تو پہلے سے پابندیاں ہیں. قربانی کی کھالوں پہ, اور جس چیز پہ حکومت نے پابندی لگانی ہے وہ تو 25,000 سے پہلے بھی لگاتی ہے. اس کو کون روک سکتا ہے؟ ریاست کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اس کو تو پہلے بھی نہیں کر سکتے. تو اس سے آزادی کون سی؟ ہاں, یہ آزادی سلب ہوگی کہ مسئلے کی گالم گلوچ کم ہو جائے گا, اور وہ ہونا چاہیے. ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ ممبروں پہ بیٹھ کر مسلکوں کی گالیاں اور گالم گلوچ کرنا اور جو ہے وہ واہیاتی کرنا یہ بند ہونا چاہیے. ہمارا بھی اس میں موقف سیم ہے. تو اس آزادی کو تو سلب ہونا ہی چاہیے کہ ممبروں کو تماشا نہ بنایا جائے, ممبروں پر بیٹھ کر جہاں قرآن و حدیث بیان کرنا میں گالم گلوچ ہو, یہ تماشا تو بند ہونا چاہیے. ایسی آزادی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تو آزادی سلب ہو جائے گی, ایسی کوئی آزادی ہمیں نہیں چاہیے. دوسری بات, ایسی آزادی ویسے بھی ائمہ کو نہیں ہے. وہ جو کمیٹی کے جو گرگنڈال جسے کہتے ہیں, وہ پہلے امام بیچارے ان کے ماتحت ہوتے ہیں, ان کی مرضی کے بغیر نہیں بول سکتے. ان کے خلاف بولتے ہیں, ان کے خلاف کوئی جملہ ان کی شایان شان نہیں ہوتا تو وہ امام پر چڑھائی کر دیتے ہیں. وہ تو بیچارے پہلے ان کی آزادی سلب ہے. آپ جا کے دیکھیں کمیٹیوں کے کیا حال, آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو اس لیے آزادی تو پہلے سلب ہو چکی ہے, اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. باقی رہی بات قرآن و سنت سے, قرآن و سنت کے بولنے سے کوئی بھی منع نہیں کرتا. قرآن و سنت کے, اور امام ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت بیان نہ کرے, اس نے بیان کرنا ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں امام حق بیان کرنا چھوڑ دے گا, ایسا بالکل نہیں ہو سکتا.
ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آزادی والی بات یہ بھی کوئی ایسی لاجیکل بات نہیں ہے. یا اسی طرح سے آپ دیکھیں ائمہ ایسے بھی ہیں, بعض ائمہ ایسے ہیں ان کی اللہ جانتا ہے تنخواہیں نہیں ہیں ماہانہ. آپ جنوبی سائڈ پہ چلے جائیں, ماہانہ تنخواہیں وہ گندم پر ہیں, چاول پر ہیں, دودھ پر ہیں, سبزیوں پر ہیں, تنخواہ کب ہے؟ سالانہ مل جائے گی. سالانہ عید پہ رمضان پہ چندہ اکٹھا ہوگا پھر اس کو مل جائے گی. اس کی ضروریات نہیں ہے, وہ کیا کرے, وہ کدھر جائے؟ تو اس لیے اس کے لیے تو بیچارے کے لیے 25 روپے بھی بہت زیادہ چیز ہے. تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, تو وہ بھی اپنی, اب اس کو اگر 25,000 ملتا ہے اس زندگی کی کرن ہے, زندگی کی امید کی کرن بن جاتی ہے. تو اس لیے اب دیکھیں امام سے کم از کم جب وہ بیچارہ بھوکا مر رہا ہوتا ہے, گھر میں رو رہا ہوتا ہے, اس کے بچے فاقے سے رو رہے ہوتے ہیں, اور جس امام کی بچیاں جوان گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ جانتا ہے کوئی نہیں اسے پوچھتا, لیکن اگر کوئی فائدہ امام کو ہوتا ہے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر امام کو دینا نہیں ہے تو کم از کم روکنا بھی نہیں چاہیے. تو اس لیے یہ ایک بڑی ایک افسوسناک بات ہے. باقی رہی بات کہ دیکھیں جی, اگر بات وہی آ جاتی ہے چھوڑنے کے سارا کو چھوڑیں. مدارس کی جو اسناد ہیں ہم نے جو ہے وہ HEC سے MA کے ایکول کروائی ہیں, وہ کس لیے کروائی ہیں کہ ہمارے علماء سرکاری ٹیچر لگے, اور لگے ہوئے ہیں الحمدللہ, بہت سارے لگے اور لگنے چاہیے. سرکاری ٹیچر سرکار سے تنخواہیں لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, مراعات لیتے ہیں, گریجویٹیز لیتے ہیں, سیلری لیتے ہیں, اور پھر ان کو پینشن ملے گی. اگر وہ لے رہے ہیں تو ائمہ کے لینے میں کون سی قباحت ہے؟ ہمیں تو پھر ایکویلنس نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ بھی تو حکومت کی جو ہے وہ مراعات تھی. یا اسی طرح حکومت نے میٹرک کا کام نے میٹرک لازمی کر دی, یہ بھی تو حکومت کا آرڈر تھا. تو یہ تو پھر سارا چھوڑ دینا چاہیے, یا پھر یہ کہ کچھ بھی جو ہے وہ کچھ کو چھوڑ دینا, کچھ کو لے لینا, یہ زیادتی ہے, یہ ائمہ کے ساتھ زیادتی ہے. باقی رہی بات اگر کچھ کرنا ہے, یہ اصل تقویٰ جو ہے, تقویٰ ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ دکھانا چاہیے. کم تنخواہ میں تقویٰ نہیں ہے, پھر یہ کہ بالکل ہی تنخواہ چھوڑ, تنخواہ سرے سے لے ہی نا, اصل تقویٰ یہ پھر دکھائیں. تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر یہ حکومت اتنی مخلص ہے تو پھر ان کو چاہیے مسجدوں کے ٹیکس معاف کر دیں, بل معاف کر دیں. میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا, حکومت اگر مسجدوں کے ٹیکس معاف کرتی ہے, بل معاف, اس کا امام سے واسطہ ہی نہیں ہے. یہ تو یا مسجد کا جو مالک بنا ہوا ہے اس کو فائدہ ہوگا, یا مسجد کی متولی اور کمیٹی کو فائدہ ہوگا. امام تو بیچارہ ملازم ہے, مسجد کے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہوتا ہے, مسجد کی تعمیرات اور رنگ برنگے پتھر اور AC اور قالین آ رہے ہوتے ہیں, اور امام کی کئی مہینے کی تنخواہ نہیں دیتے. تو بلوں کے معاف کرنے سے امام کا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ تو مستقل نہیں ہے جی بعد میں حکومت بدل جائے گی, ختم ہو جائے گا. بھائی ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ دے گا, اور انتظام سے. ساری زندگی کون سا کسی نے, ہم ساری زندگی کے لیے تھوڑا کوئی کسی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ملازمتیں بھی تو ختم ہو جاتی ہیں, باقی چیزیں کاروبار بھی تو ختم ہو جاتے ہیں, جاب چلی جاتی ہے. تو ضروری تو نہیں ہے جہاں بندہ لگا ساری زندگی ویسے ہی رہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات, ایسی چیزیں, ان کا کوئی لاجک سینس نہیں بنتی. تو ایسی چیزوں کو لا کر اور ان کو جو ہے وہ, ہاں آپ یہ کریں, میری بڑی علماء اکابرین سے, ہمارے بڑوں سے گزارش, آپ یہ کریں جس طرح باقی مسائل میں, مثال پچھلے سال جو تعلیمی بورڈوں کا مسئلہ بنا تھا کہ یہ کس کے انڈر آئے گا, یہ تعلیم وزارت تعلیم کے انڈر آئے گا یا صنعت و تجارت کے انڈر آئے گا, اور ہم نے جو ہے وہ وفاق جو ہے وہ صنعت و تجارت کے انڈر میں رکھوایا تھا, مل کرے. تو اب بھی ایسا ایک جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دینی چاہیے, بورڈ بنانا چاہیے, اور اپنی شرائط پر ان پیسوں کو جو ہے وہ قانونی جو ہے وہ ایک اس میں لا کے, اس میں جو شک پسند نہیں ہے یا لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو نکلوا کے اس کو قانونی شکل دے دینی چاہیے. آپ اس 25,000 کو اپنی شرائط سے منوا لیں, لیکن یہ کم از کم فائدہ ہو علماء, غریب طبقے کا فائدہ ہو. عوام جو ہے, علماء جو ہے بیچارے بڑے پس رہے ہیں, اللہ جانتا ہے بڑے پس رہے ہیں. جو شہر میں بیٹھے ہوئے انہیں اتنا پتہ نہیں ہے, جو دیہاتوں میں ہیں وہ بڑی قسم کرسی کی زندگی میں. تو اس لیے یہ کوئی ایسا زہر نہیں ہے, یہ کوئی ایسا جو ہے وہ کہ انسان جو ہے بالکل پتہ نہیں پھانسی کے پھندے پہ آ جائے گا. قرآن و سنت انشاءاللہ ائمہ ایسے نہیں ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر وہ قرآن و سنت بیان کرنا چھوڑ دیں گے. اللہ کا شکر ہے جس کے سینے میں قرآن اور سنت ہے, وہ حق بیان کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آتا, اور نہ کبھی ایسے کوئی باز کروا سکا ہے. 25,000 سے چھوڑے 25 کروڑ سے بھی کوئی باز نہیں کروا سکتا. ہاں طریقہ مختلف ہو سکتا ہے, وہ ہم بھی کہتے ہیں آج کل کے دور میں طریقہ مختلف ہونا چاہیے. ایسے لوگ مشترکہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے جو سامعین ہیں ان میں آپ کو بات ایسے انداز میں کرنی پڑتی ہے کہ جس سے کسی کا بھی جو ہے وہ نقطۂ نظر جو ہے وہ مجروح نہ ہو. تو وہ تو ویسے ہی آج کل ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بنیاد بنا کر اور ایسی چیزیں کرنا کہ فلاں چیز مسترد کرنا, اور فلاں مسترد کرنے کے بجائے ان کو جو ہے وہ قانونی شکل دی جائے. بڑے علماء بورڈ تشکیل دیں, حکومت کو اپنے جو ہے وہ آن بورڈ لیں, مشاورت کریں, جی ہماری یہ شرائط ہیں, ان شرائط کے تحت ہم پیسے لیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ حکومت ہم پہ احسان نہیں کرے گی, حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے اسی میں سے دے گی. جس طرح ہم سرکاری ہسپتالوں میں علاج کراتے ہیں, عام امام جو ہے وہ تو بیچارہ سرکاری ہسپتال میں جا سکتا ہے, سرکاری اسکولوں میں بچے پڑھاتے ہیں, سرکاری اداروں میں ہم کام کے لیے جاتے ہیں, وہ بھی تو حکومت کا ہی ہے. ہسپتال کا پیسہ, دوائی کا پیسہ, وہ بھی تو سرکار کا ہی ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے ہم نے ٹیکس دیا, اسی سے ہمیں مل رہا ہے. اسی طرح اگر وہ تنخواہ دیتی ہے, گھر سے کسی نے نہیں دینی, وہ ٹیکس کا پیسہ ہی ہمیں ریٹرن میں ملے گا. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں, کوئی بھیک نہیں مانگ رہے, بھیک نہیں مل رہی, یہ ہمارے پیسہ مل رہا ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ بجائے اس کو کسی چیز کو ختم کرنا حل نہیں ہے, اس کا الٹرنیٹ تلاش کرنا چاہیے کہ اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے, اس کی صحیح صورت کیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے ارباب جو ہے وہ حل و عقد سے اور ارباب اختیار سے, ہمارے علماء سے, اکابرین سے, بڑوں سے, اللہ نے سلامت رکھے, باکرامت رکھے, ان کی زندگیوں کو لمبا کرے, اور ان کو خیر کرنے کی, خیر پھیلانے کی توفیق دے, کہ ان کو ایسا متبادل متعارف کروائیں جس سے کسی کا بھلا ہو جائے, اور لوگوں کو جو ہے وہ ائمہ کرام کو بیچاروں کو ان کی جو حالت زار ہے ان کا کوئی فائدہ ہو جائے, وہ بھی بیچارے معاشرے کے اندر معاشرے جیسی زندگی گزار سکیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.